سارے گھر کو توڑ پھوڑ کر دی اور اوپر کلیشٹرکوفس لے گئے اور چھوڑ کے جی کلیشٹرکوفس ملی اور پتہ نہیں کوئی بوتلیں بھی دکھائیں کہ جی وہ کوئی پیٹرول پمپ ہے. تو کسی اب یہاں کوئی آدمی نہیں تھا تو کس کو پتا کہ وہ یہاں اگر اسی طرح کا دعویٰ بول دیتے اور اس کے بعد یہ 40 لوگوں کو یہاں بٹھا دیتے اور کہتے دیکھیں جی دہشت گرد طلب ہو گئے. اس لیے آپ کے آنے کی وجہ سے میری یہ ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس سے کبھی بھی پولیٹیکل پارٹی نیچے نہیں جاتی, وہ مضبوط ہوتی ہے. کیونکہ پولیٹیکل پارٹی اگر اس کا ووٹ بینک ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے تو وہ اوپر جا رہی ہے, اور اگر آپ ان کی پوری مدد بھی کر دیں جس طرح پی ڈی ایم ہے جتنی بھی مدد کر دیں, لیکن اگر اس کا ووٹ بینک نیچے جا رہا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ جو اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کئی لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے خیر کئی تو خیر میں اتنا جانتا نہیں ہوں, لیکن مجھے ایک کے اوپر سب سے زیادہ افسوس ہے. وہ میرا بہت پرانا ہماری پارٹی کے جس نے بڑی جان ماری, عامر کیانی. مجھے بڑا افسوس ہوا اس کے جانے کا, لیکن ان کے اوپر بہت پریشر ہے اور ہر کوئی پریشر نہیں لے سکتا. تو یہ میں اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان کو کوئی برا بھلا نہ کہتا. جس طرح کا پریشر پڑا ہوا ہے آج اس ملک کی تاریخ میں کبھی لوگوں کے اوپر ایسا پولیٹیشین پہ پریشر نہیں پڑا. بالکل سر, پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں, فیملیز گھروں میں گھس رہے ہیں, عورتیں فیملیز عورتیں وہاں, ان کو عورتوں کو ساتھ اٹھا کے شیریہ رفریدی اور اس کی بیوی لے گئے جیل میں. یہ کبھی ہوا ہے پاکستان میں؟ کبھی کہ کسی عمر عثمان ڈار کے گھر میں گھس کے سارا گھر توڑ دیا اور اس کی والدہ سے جو انہوں نے کیا, یہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے؟ جو عورتوں کو جو سینز آئی ہیں عورتوں کے بال پکڑ رہے ہیں, جس طرح ان کو گھسیٹ رہے ہیں, یہ نہ اس ملک میں ہوا ہے اور نہ یہ ہمارا جو روایتیں ہیں جو ہمارا دین ہے یہ کوئی اس کی چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور اس سب چیز کے اندر کیا چیز رہ گئی ہے کہ جو لوگ یہ پریشر برداشت کر گئے, میں اپنی پارٹی کے وہ لوگ جو پریشر برداشت کر گئے, قوم آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی, قوم آپ کو بھولے گی نہیں. کہ مجھے پتہ ہے آپ کے اوپر کس طرح کے پریشر ہیں اور جس طرح آپ کھڑے ہیں, تو نہ میں آپ کو بھولوں گا نہ یہ قوم آپ کو بھولے گی. اور مجھے یہ بھی میں واضح کرتا ہوں کیونکہ یہ اس طرح کا پریشر شاید ہی کبھی کسی کی پارٹی کے لیڈر کے اوپر یا اس کی پارٹی کے ممبرز کے اوپر ڈالا ہو جو اس وقت ہمارے اوپر پورا پریشر ڈالا جا رہا ہے. میں صرف ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اکیلا بھی رہ گیا نا, اکیلا, میں تب بھی حقیقی آزادی کے لیے اس ملک کے لیے کھڑا رہوں گا. کیونکہ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس پریشر کی وجہ سے میں شاید پیچھے ہٹ جاؤں گا, جس کے اوپر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہوں, دوسرا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو میرے اوپر انہوں نے پورا قتل کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا, جس کے اوپر 2 حملے ہو چکے ہوں, اور وہ پھر بھی پوری طرح اس اپنی تحریک کے اندر ایک قدم پیچھے نہ ہٹے, تو اس کو یہ سمجھ آئے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. اور جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو آج میرے ساتھ کھڑے رہ گئے ہیں, میں تو اپنی بات نہیں کرتا, یہ قوم آپ کو یاد رکھے گی, کیونکہ قوم کو بھی پتہ آپ کس طرح کے پریشر لے رہے ہیں. اور پھر اس ساری چیز کے اندر جو بات کوئی کر نہیں رہا, اور کبھی بھی کسی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ 25 لوگ ابھی کنفرمڈ 25 لوگ شہید ہوئے ہیں, سب کے کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں, پرامن احتجاج کر رہے تھے اور ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی.